الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال أيضا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وقال في موضع آخر: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بند ہو گئی. حضرت گرامی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ. ہر چیز کی ایک نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے. اہل ایمان کی شناخت نماز سے ہوتی ہے. آئیے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس کی درجہ پہ منزل لگائیں. نماز کے فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ وہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہیں مسلمانوں پر، جن پر احکامات شرعیہ کو لازم کیے گئے اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اسی دنیا میں نازل کیے گئے. روزے کا حکم دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکات کا حکم دنیا میں نازل ہوا. لیکن قربان جائیے نماز کی برتری اور اس کی عظمت پر کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے سے اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا. اور واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا عالم انگیز سفر کیا. طائف کے سنگراہ وادی میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. طائف کے مکینوں کو اپنے دین کی دعوت دی، انہیں خدا واحد کا پیغام سنایا. طائف کے شرپسندوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے، قبول حق کے بجائے آپ کے اوپر پتھر کی بارش شروع کر دی اور آپ کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا. وہ ابر لطف جس کے سائے میں گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے میں گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلق ہوا، ضیاء محنت کا بڑا ملال ہوا، دین کے ساتھ لوگوں کا ناروا سلوک ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور کبیرہ خاطر ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 تحائف عطا کیے. نمبر 1، امت محمدیہ پر دنوں رات میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی. نمبر 2، شرک کے علاوہ اور گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا. نمبر 3، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا. اور واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے واپس آ رہے تھے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا بما امرت کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخمسین صلاۃ کل یوم، کہ میری امت پر دنوں رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت سے دنوں رات میں 50 وقت کی نمازیں نہ ہو سکیں گی. چنانچہ آپ دربار شاہی میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار شاہی میں گئے اور تخفیف کی درخواست کی. پھر راستے سے آ رہے تھے، راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پھر بھیجا، یہاں تک کہ کئی بار یہ سلسلہ چلتا رہا اور صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز لے کر دنیا میں تشریف لائے. ذرا غور تو کرو، اللہ کا فضل و کرم تو دیکھو.
یہ ایک سے